اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ پاک آرمی کو بلوچستان میں ایک اہم کامیابی ملی ہے۔ ایک اہم کارروائی میں بی ایل اے کا سربراہ بشیر زیب مارا گیا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ سربراہ تھا بی ایل اے کا۔ بہت بڑی کامیابی ہے پاک فوج کی، اور انتہائی درست معلومات پہ یہ آپریشن کیا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ پنجاب کے لوگوں کو رد عمل میں پورے ملک میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ بلوچستان کا سفر نہ کریں۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور وزیر داخلہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی، محسن نقوی صاحب۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ریل گاڑی کو بلوچستان میں جو نقصان پہنچا تھا ریل کی پٹڑی کو، اس کی کیا صورتحال ہے اور کب تک بحال ہونے کا امکان ہے، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا مختصر سے وقت میں۔ آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ سچ سننے اور سچ بولنے والوں کا چینل ہے، حقیقت بتانے والوں کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور دیکھیں کس طریقے سے ہزاروں لوگوں کو ناحق مارنے والے۔ اچھا، بلوچستان میں سب سے پہلے بات شروع کرتا ہوں کہ بلوچستان میں جو کل حملہ ہوا ہے بس پہ، فیصل آباد کے دو نوجوان بس کو روک کے ان کو شناختی کارڈ سب کے مسافروں کے چیک کر کے، ان دونوں کے شناختی کارڈوں پہ پنجاب کا ایڈریس تھا، فیصل آباد کا، ان دونوں کو اتار کے گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے روزے کی حالت میں۔ اب دیکھیں، ان دہشت گردوں کا کوئی ایمان نہیں ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی ان کا مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے۔ ان کا ایمان بھی پیسہ ڈالر، ان کا دین بھی ڈالر، ان کا ایمان بھی ڈالر، سب کچھ ان کا ڈالر ہے، ان کا رب بھی ڈالر ہی ہے، یہ کسی کے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ عنقریب سارے کے سارے جہنم واصل ہونے والے ہیں۔ اس لیے میری ان سب بلوچوں سے بھی اپیل ہے کہ خدارا جو ان کے بہکاوے میں آ کے پہاڑوں پہ چلے گئے، پیسہ تو انہوں نے کھایا ہوا ہے، ڈالر تو انہوں نے کھائے ہوئے، یہ ماہم بلوچ جیسی غدار نے ڈالر کھائے ہوئے ہیں، یہ جو بلوچ سردار ہے انہوں نے ڈالر کھائے ہوئے ہیں، یہ جو بشیر زیب مارا گیا ہے اس نے ڈالر کھائے ہوئے تھے، اور آپ لوگوں کو ناحق تھوڑے بہت پیسوں کا لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا کے آپ لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھے ان کی چال کو، یہ عالمی طاقتوں کی چال ہے، عالمی طاقتوں کے یہ ایجنٹ ہیں، انہی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔
اس میں بہت بڑے بڑے عہدوں پہ ان کے ٹراؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ ڈالروں کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، عدلیہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹراؤٹ جج جو ہے نا، یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے نا، قسم خدا کی روزے کی حالت میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ملک سے دہشت گردی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ مردود بے غیرت نسل کے لوگ ایسے ہیں نا، وہ سب سے بڑا جج وہ بے غیرت نسل کا ہے، وہ تو اپنے اصل باپ کا ہے ہی نہیں، جس نے 1 کروڑ روپیہ لے کے شہباز گل کو کا نام ECL سے نکلوایا اور اس کو باہر جانے کی اجازت دی۔ وہ اب بھی موجود ہے اپنی کرسی پہ۔ یہ حال ہے یہاں پہ قانون کا۔ یہاں پہ جو بیچ رہے ہیں نا یہ انصاف کو، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں، ان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈالر ہیں، انہوں نے ڈالروں کی کمائی کی ہوئی ہے۔ جو بھی انکوائری ہوتی ہے ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں، ان کے منہ میں ہڈی ڈال دیتے ہیں، دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منصور علی شاہ جیسے لوگوں کو تو اس وقت جیل کے اندر ہونا چاہیے، وہ جج بنا ہوا بیٹھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو سینئر جج کہلاتا ہے۔ لعنت ہے ایسی تیری سینیارٹی پہ اور تیرے عصب نسب پہ۔ جو ملک کا غدار ہے، جو دین کا غدار ہے، جو اللہ کا غدار ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں روزے کی حالت میں۔ بس اللہ ہدایت دے جی، دعا ہی کرتا ہوں بس۔ تو اب دیکھیں، یہ فوج کی بہت اہم کامیابی ہے کہ VLA کا چیف مارا گیا ہے، سب سے بڑا انچارج چیف جو تھا اس کا، وہ مارا گیا ہے، اور بشیر زیب نام تھا اس کا۔ اہم کارروائی میں مارا گیا ہے، بہت بڑی کامیابی ملی ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی طرف سے پاک فوج کو۔ اور اب ریاست پاکستان نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب آخری دہشت گرد تک جنگ جاری رہے گی، دونوں دہشت گردوں سے، ایک میڈیا کے دہشت گرد ہیں اور ایک یہ والے دہشت گرد ہیں۔ اب امریکہ سے بھی لائے جا رہے ہیں، انگلینڈ سے بھی لائے جا رہے ہیں، سعودیہ سے بھی، دبئی سے بھی۔ اب قوم یوتھڑ آئے نا ان کے دہشت گردوں کے مقابلے میں، اب ان کو بھی نانی یاد کرا دی جائے گی۔ اور میری بات آج لکھ کے رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ پورا کنفرم ذرائع سے ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عمران نیازی کا VLA کے ساتھ تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو مطالبات پیش کیے تھے ان میں چوتھے نمبر پہ جو مطالبہ تھا وہ عمران کی اور PTI کے لوگوں کی رہائی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دوسرے نمبر پہ، پہلا نمبر پہ انہوں نے جو کراچی میں پکڑا گیا تھا اس کا رہائی بتائی تھی، مانگی تھی، اور دوسرے نمبر پہ عمران نیازی اور PTI کے لوگوں کی رہائی اور VLA کے لوگوں کی جو گرفتار ہے ان کی رہائی کا مطالبہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ یہ PTI کس درجے کے، کس لیول پہ ہے، اور قوم یوتھڑ کو پھر بھی عقل نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے جی، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور اب ان کو یہ جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں نا قوم یوتھڑ کے، یہ ڈالر خور، ڈالر لے کے یہ عادل راجہ جیسا غدار وطن، یہودیوں کا ایجنٹ، CIA کا، را کا، موساد کا ایجنٹ، اور مہدی مردود، اور یہ جو نا یہ دونوں مردود ہیں، دین کے بھی مردود ہیں۔ جس فوج سے کھایا اسی فوج کے اسی تھالی میں چھید کیا، اسی کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو بھی واپس لایا جا رہا ہے، ان کو بھی اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا، ان کو بھی جنم واصل کیا جائے گا۔ اور جو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ یا فیس بک پہ قوم یوتھڑ فوج کے خلاف کتے کی طرح بھونک رہی ہوتی ہے نا، اب ان کو بھی انجام تک پہنچانے کا ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے۔
اب ان کے خلاف بھی پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، ان کو بھی جہنم واصل کیا جائے گا انشاءاللہ، چن چن کے۔ ایک بھی غدار، میں نے کیا کہا تھا، میں نے آج سے 2-3 ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو اب آرمی چیف ہے نا، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ اس نے کسی ایک بھی غدار وطن کو نہیں چھوڑنا ہے، چن چن کے جہنم واصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے انتہائی مطلوب دہشت گرد جو تھا نا، یہ VLA کا سربراہ بشیر زیب، یہ انتہائی مطلوب لوگوں میں شامل تھا۔ دیکھیں اپنے انجام کو پہنچ گیا نا، اسی طرح باقی بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور آخری دہشت گرد تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس میں کس کس کو کے خلاف کارروائی ہوگی؟ VLA کے خلاف ہوگی، TTP کے خلاف ہوگی، اور وہ جو مجید گروپ ہے اس کے خلاف ہوگی، اور PTI کے خلاف ہوگی، اور ان یوتھڑوں کے خلاف ہوگی جو فوج کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، اور ان نام نہاد سیاستدانوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، ایجنٹ ہیں، اور ان نام نہاد صحافیوں کو جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کے دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں، عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، یہ عمران ریاض جیسے، عادل راجہ جیسے، مہدی جیسے غدار، ان کو بھی اب اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے یہ عالمی طاقتوں کا منصوبے کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اچھا، IMF نے پیٹرول نہیں کم نہیں کرنے دیا ان کو، ورنہ 14 روپے لیٹر کمی کا فیصلہ گورنمنٹ کر چکی تھی۔ کتنی بے بس ہے گورنمنٹ IMF کے سامنے، کس نے کیا ہے؟ یہ عمران نیازی نے 4 سالوں میں اتنا کچھ گند پھیلا دیا کہ اس کو سمیٹتے بھی ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد ہم IMF کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے، ان کے کارروائی کی گئی، اس کو بشیر زیب کو اپنے انجام تک پہنچایا گیا، اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے ساتھی مارے گئے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پہ ایک شدید لہر آنے والی ہے دہشت گردی کی، اسی لیے پنجاب میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کسی شاپر کو، بیگ کو کسی بھی کوئی رکھنے کے لیے بولے تو ہرگز نہ اس سے لیں، نہ رکھنے دیں، اور اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن پہ، بسوں کے اڈوں پہ، یا کمپنیوں کے اندر، یا جہاں پبلک زیادہ ہو ان مقامات پہ جو بھی کوئی مشکوک چیز دیکھیں فوراً 15 پہ اطلاع کریں، اور نگاہ رکھیں، ریڑی والے، موٹر سائیکلوں والے، بائک والے یہ نگاہ رکھیں، کوئی ایسا مشکوک موٹر سائیکل دیکھیں تو فوراً پولیس کو اطلاع کریں، اور اسی طرح کوئی بھی مشکوک چیز دیکھے تو اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، فوراً پولیس کو اطلاع کریں۔ اور پنجاب سے خاص طور پہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بلوچستان کا سفر ہرگز نہ کریں، کیونکہ ان کا کمانڈر مارا گیا ہے، ان کا چیف مارا گیا ہے، انہوں نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا، انہوں نے رد عمل دینا ہے بڑا شدید قسم کا، اور اللہ اس رد عمل سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ یہ باقی جو ہے نا، جہاں تک ہے گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ نے اب فیصلہ کر لیا ہے، اب انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، چن چن کے انجام تک پہنچایا جائے گا ان کو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے اچھا، اس میں قومی اسمبلی سے ایک کچھ نئے وہ لائے جائیں گے۔ اب مولانا کو بھی اپنے اوقات میں رکھا جائے گا، اس نے بھی بہت زیادہ بلیک میل کر لیا، کمزور گورنمنٹ کو ہر کوئی بلیک میل کرتا ہے، PTI بھی بلیک میل کر رہی ہے، سوری PTI کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی،
پیپلز پارٹی کو یہ خیال تھا کہ بھائی انہوں نے اس لیے حکومت میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ ان سے حکومت نہیں چلنی، ملک دیوالیہ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سرخرو ہو جائیں گے عوام کے سامنے کہ بھائی یہ تو نااہل تھے، ان سے ملک نہیں چلا، انہوں نے ملک کو دیوالیہ ڈکلیئر کروا دیا ہے۔ حالانکہ دیوالیہ عمران کر کے گیا تھا، شیخ رشید نے کا بیان موجود ہے، جو اہم وزیر تھا، وزیر داخلہ تھا، اس کا بیان موجود ہے کہ بھائی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ عمران نے خود بھی کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ اس کے اہم وزیروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ تو ملک تو وہ دیوالیہ کر کے گیا تھا 4 سالوں میں۔ یہ اللہ باجوہ کا بھلا کرے کہ جس نے بر وقت کارروائی کی، وہ لاکھ اس میں خرابیاں ہیں، لیکن وہ ملک کا غدار نہیں ہے، ملک کا وفادار ہے۔ اگر ملک کا غدار ہوتا تو عمران کے ساتھ مل کے تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جاتا، اس کو ہٹاتا نہ۔ ٹھیک ہے، کرپشن میں ملوث تھا، لالچی تھا، جو کچھ بھی اس نے کیا اپنے انجام کو پہنچے گا، وہ بھی بھگتے گا، اس جان میں بھی اگلے جان میں بھی، لیکن وہ ملک کا غدار نہیں تھا، ملک کا وفادار تھا۔ اس نے اس کو بر وقت ہٹایا، ورنہ ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، ختم شد ہو گیا تھا۔ اگر ایک مرتبہ دیوالیہ ہو جاتا نا تو یہ ایٹمی ملک ہے، اس کو سنبھلنا بڑا مشکل تھا۔ تو باقی دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا کہ ہر بندہ اپنا حصہ ڈالے، اپنے فوج کا ساتھ دے، آرمی کا ساتھ دے، ان دہشت گردوں کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے، ایک ایک چیز پہ نظر رکھے، جو بھی مشکوک چیز ملے غیر ضروری بلوچستان کے سفر سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، اب ریل کی پٹڑی کا میں بتا دوں کہ اس ٹرین کو روکنے کے لیے ریل کی پٹڑی کو اکھاڑا گیا، پٹڑی پہ دھماکہ کیا گیا، اور وہ بھی فراڈ تھا کہ سرنگ کے اندر نہیں تھی، سرنگ سے باہر نکلی، جیسے ہی نکلی نہ تو آگے انہوں نے، لیکن وہ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے وہ راستہ منتخب کیا تھا کہ جو وہاں پہ فوج کو کارروائی نہ کر سکے۔ تو اگر مطلب اس نے گولی کھا لی تھی، گولی اس کا جسم، اللہ نے اس کو زندگی دی، ڈرائیور بچ گیا ٹرین کا، لیکن اس نے گولی کھا لی تھی، لیکن ٹرین نہیں روکی۔ میں تو کہتا ہوں اس کو انعام ملنا چاہیے، دونوں ان ڈرائیوروں کو، ڈرائیور کو بھی اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو بھی، انہوں نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مقابلہ کرتے ہوئے گارڈ وہاں کے شہید ہوئے ہیں، جو فوجی جوان ناحق شہید ہوئے ہیں، ان کو بھیجنے والا اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی ٹرین میں، وہ بھی مجرم ہے۔ آگے اطلاع دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے کہ اطلاع ان تک کیسے پہنچی تھی۔ تو اس کے بعد عید کا دن ہے، عید کے آخری عشرے میں بہت زیادہ خطرہ ہے، غیر ضروری خریداری کے لیے ہرگز بازاروں میں نہ جائیں، بازاروں میں رش پیدا نہ کریں، رش والی جگہ پہ ہی دشمن کو موقع ملتا ہے۔ انتہائی الرٹ کر دیا گیا ہے پورے ملک میں، تو کوشش کریں۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو بتایا گیا ہے کہ فوراً نکلو باہر، عوام کو نکالو باہر، جو بھی نکلے گا باہر نا اس وقت تو وہ ملک کا سب سے بڑا غدار ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں فوج کو حکم دیا جائے کہ ان کو دیکھتے ہی پولیس کو حکم دیا جائے کہ گولی مار دی جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ سیاسی دہشت گرد ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ ان کے کہنے پہ جو پیچھے سے آرڈر ملتا ہے نا، پی ٹی آئی کو کون اپریٹ کر رہا ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے۔ پی ٹی آئی اپریٹ ہو رہی ہے امریکہ سے، پی ٹی آئی اپریٹ ہو رہی ہے اسرائیل سے، پی ٹی آئی اپریٹ ہو رہی ہے لندن سے، انگلینڈ سے۔ انگلینڈ میں وہ جمائمہ کر رہی ہے، گولڈ سمتھ کر رہا ہے، اسرائیل سے وہاں کی حکومت کر رہی ہے، اور امریکہ سے سی آئی اے کر رہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی عوام کا ساتھ دیں، اور پی ٹی آئی کا خدا را چھوڑے پیچھا، یہ نہیں ہے ملک کی وفادار۔ تو اس کے بعد اب جس پارٹ، میں نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف کا ساتھ دیں، جس کا دل کرے ساتھ دیں، لیکن پی ٹی آئی سے جان چھوڑائیں۔
یہ غداروں کی جماعت ہے، قادیانیوں کی جماعت ہے، اور بس اور کچھ نہیں میں کہتا ہوں۔ ان کا دور دور تک نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ ملک سے تعلق ہے، نہ یہ ملک کے وفادار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ اللہ آپ سب کے روزوں کو قبول کرے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، ملک کے دشمنوں کو چاہے جس بھی پارٹی میں ہیں نیست و نابود کرے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے آرمی چیف کی، ان کی فیملی سمیت حفاظت فرمائے، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور ISI کے چیف کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے سب سے پہلے پاک فوج کی حفاظت فرمائے، تمام افواج پاکستان کی سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، نمازوں کو قبول کرے، صدقہ خیرات کو قبول کرے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں اللہ پاک دور کرے، مشکلات دور کرے، اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اچھے نیک لوگوں میں شادی کرنے میں غیب سے مدد کرے، آسانی پیدا کرے، جہیز بنانے میں آسانی پیدا کرے، اور شادی کرنے میں آسانی پیدا کرے، ان کے والدین کی غیب سے مدد کرے۔ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے، قرض داروں کا قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمان ہے، اللہ ان کو فرما بردار بنائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن مردوں اور بچیوں کی اور بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے، وسائل پیدا فرمائے، اور شادیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔